تمہاری نظروں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا ہے، تمہاری نظریں پھٹک نہیں سکتی ہے، نگاہ اٹھا کے مت دیکھ لینا، تمہارے دائیں بائیں حسن کو ننگا کر کے کھڑا کیا گیا ہے۔ خالد بن ولید کا اتنا کہنا تھا، سب کی گردنیں جھک جاتی ہے، اور پورا قلعہ ایسے پار کر دیا جیسے ان دونوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔ جو یہ سوچتی تھی کہ ہمیں دیکھیں گے تو یہ بہک جائیں گے، آج میں اپنے حسن پہ شرم آ رہی تھی، ٹوک رہی تھی اپنے اوپر کہ ہم نے سب کچھ کیا، لیکن مسلمانوں کا ایمان نہ چرا سکے۔ دماغ سے کیا کرتے معلوم ہے؟ خود اپنے دماغ سے تعویل کرتے ہیں۔ شریعت کہتی ہے پردہ کرو، تو بندے نے کیا حساب لگایا؟ جی پردہ تو دل کا ہوتا ہے نا، یہ تب ہم نے اس میں تعویل کی، پردہ تو دل کا ہوتا جی، دل کا، دل صاف تو سب صاف، تو نہیں جانتا۔ یہ سب سے خطرناک نظر ہوتی ہے، بار بار کہا گیا اپنی نظروں کو نیچا رکھو، کیونکہ جب نظر پڑتی ہے تب دل پہ اثر ہوتا ہے، جب دل پہ اثر ہوتا ہے تب آدمی کی فطرت اور آدمی کا اپنا میلان اس کی طرف ہوتا ہے، پھر کوئی کنٹرول نہیں کر پاتا۔ سب سے پہلے فتنے کی بنیاد ہی کو اسلام نے ختم کیا، کہا نظریں نیچی رکھ۔ تماشے کیے گئے، تم نے بیٹیوں کو برات کے استقبال کے نام پہ ننگا کر دیا، ہاں اگر کوئی چھیڑ دے غیر مسلم تو کلیجے پھٹتے، اپنے سرے عام تمہاری آنکھوں کے سامنے ذلیل کرتے رہے، تب تمہاری آنکھیں پھوٹ گئی تھی۔ جب تم نے استقبال کے نام پہ بیٹیوں کو تماشا بنا کے کھڑا کیا، تب ہماری جو قوت حادثہ تھی وہ مر گئی تھی۔ بتا، تاریخ پڑھ، جب ایک یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ خالد بن ولید نے کیا اور چاروں طرف سے گھیر لیا، یہاں تک کہ رسد مدد ختم، فاقوں کی نوبت آ گئی، تو یہودیوں کا بڑا پادری باہر نکلا، بڑا ان کا جو پوپ تھا باہر آیا، اس نے آ کے کیا کہا؟ اس نے کہا تھا خالد بن ولید جنگ نہیں کرنی ہے، خون خرابے سے کوئی نتیجہ نہیں، بس ایک کام کر لو، ہماری ایک شرط ہے وہ پوری کر دو، اگر تم نے پوری کر دی نا تو قلعہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ کہا کیا؟ کہ صبح کو صرف ہمارے قلعے سے گزر کے دکھا دینا۔ خالد بن ولید کوئی چھوٹا موٹا جنرل نہیں تھا، جانتے ہو خالد بن ولید اس ذات کا نام ہے جو لاکھوں دشمنوں کے بیچ میں بھی تنہا کھڑے ہو کر کے حضور کی عزت کے نعرے لگایا کرتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج تو چائے پہ ایمان بیچ دیتے ہیں لوگ، ہاں ایک کپ چائے مل جائے تو جس کی جاؤ اس کی کہلوا لو، جی 8 دن تک چائے پلا لو، پھر جو چاہو کرا لو، جھوٹی گواہی دلوا لو، جھوٹ بلوا لو، شرابی کو جنتی کہہ دیتے ہیں، کبابی کو بس کہتے کعبے کا امام ہو گیا، یہ ذرا سے اس میں بک جاتے ہیں۔ مگر خالد بن ولید، اللہ اکبر، کسی نے کہا تھا خالد کبھی ہارے نہیں، رب نے آپ کو بڑا کمال بخشا، تو خالد بن ولید نے کہا تھا کمال میرا نہیں، کمال میری ٹوپی میں حضور کے بال کا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک۔ سوچے صحیح، ایک دن جنگ ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے، حضرت خالد بن ولید جنگ میں ہے، اور حضور کے ایک صحابی اس وقت میں جو جنرل تھے فوج کے جنرل، وہ اپنی بستی میں آرام فرماتے، حضور خواب میں تشریف لائے، خالد بن ولید دشمنوں کے بیچ میں گھر گئے تھے، حضور نے فرمایا تم سو رہے گو اور میرا خالد دشمنوں میں گر گیا۔ اتنا سنا جلدی سے اٹھے، اور اٹھنے کے غالباً حضرت ابو عبیدہ ابن جراح تھے، اٹھے اور دوڑ لگائی۔ جب دوڑ لگائی نا، ادھر بیوی کی نظر پڑ گئی ٹوپی پہ، خالد بن ولید کی، حضرت خالد بن ولید کی بیوی ٹوپی پہ نظر پڑی، کہنے لگے آج میرے سرتاج کی ٹوپی رہ گئی۔ انہوں نے دوڑ لگائی ٹوپی لے کے میدان جنگ کی طرف، اور ادھر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح دوڑے مدد کے لیے۔ جب راستے میں جا رہے تو حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے دیکھا کہ کوئی ایک تنہا سوار ہے نقاب پوش، جو بڑی تیزی سے گھوڑے کو دوڑا رہا ہے، بڑی تیزی سے۔ آپ نے کہا پکڑو یہ کون ہے؟ جب قریب میں لوگ پہنچے نا تو اس نے کہا ٹھہر جانا، ہاتھ مت لگانا، میں کوئی عام نہیں، خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ کہا کدھر جا رہی ہو؟ کہا خالد بن ولید کے پاس۔ کہا کیوں؟ کہا وہ ٹوپی بھول گئے۔ تو انہوں نے کہا یہ ٹوپی ہمیں دے دو۔ کہا نہیں، اس میں حضور کا بال ہے، اور یہ بال کیسے سنبھال کے رکھنا یہ ہمیں پتہ ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ادب دیکھیے، یہ کیسے سنبھال کے رکھنا،
ہمیں پتا کہ اللہ اکبر دوڑتے دوڑتے وہ مقام آیا، میدان جنگ جہاں خالد بن ولید گھرے ہوئے تھے اسی فوج کے پاس پہنچی ہے، آپ نے تلوار سنبھالی ہے، دشمنوں نے آپ کی طرف رخ کیا، حیرت کی بات تھی جدھر آپ کی بیوی رخ کر دیتی ہے سر گرتے نظر آ رہے ہیں، دھڑ تڑپتے نظر آ رہے ہیں، خالد بن ولید کی نگاہ پڑ جاتی ہے، حیرت استعجاب میں ڈوب جاتے ہیں، سوچتے ہیں یہ کون سوار ہے، تنہا صفوں کی صفیں پلٹتا جا رہا ہے، یہ کون ہے جو دشمنوں کے آج جس نے ہوش اڑا کے رکھ دیے ہیں، آپ قریب پہنچ جاتے ہیں، کہتے بتا تو صحیح نوجوان تو کون ہے، نقاب کے اندر سے آواز آئی، میرے سرتاج پہچانا نہیں، میں تمہاری شریک حیات ہوں، کا بتا تو صحیح تو کتنی اچھی تلوار چلا رہی ہے، اللہ اکبر۔ اس وقت آپ کی زوجہ نے کہا تھا خالد بھول گئے ہو ہر دن جنگ میں ٹوپی تمہارے پاس رہتی تھی، آج ٹوپی میرے پاس ہے، جدھر ٹوپی چلی جائے گی ادھر جنگ کا نقشہ بدلتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، پیغام رسول کانفرنس، حضور تاج الشریعہ۔ سمجھ گئے بات؟ یہ خالد بن ولید ہے، یہ خالد بن ولید۔ آج بزدلی آ گئی، سبحان اللہ، آج بزدل ہو گئے ہم لوگ، موت سے ڈرنے لگے، موت سے ڈرنے لگے۔ خالد بن ولید کے مزار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگر موت میدان جنگ میں آتی تو خالد کبھی بستر پہ نہ مرتا۔ ضروری نہیں ہے میدان جنگ میں موت آ جائے۔ کسی نے حضرت علی سے کہا تھا علی اتنے سارے دشمن ہیں اور اکیلے گھومتے ہو، 4-5 فوجی حفاظت کے لیے رکھا کرو۔ آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی تھی، فرمایا جب تک موت نہیں آ رہی ہے نا خود موت میری حفاظت کرے گی، اور جب موت کا وقت آ جائے گا نا تو پھر 7 کیا 70,000 فوجی بھی میری جان نہیں بچا پائیں گے۔ بے شک بے شک، جب جہاں مرنا کے مرنا ہے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن بزدلی سے نہ مرنا، بہادری سے مرنا، بہادری سے مرنا۔ لاش اٹھے تو کوئی نہ کہے کہ کتے کی موت مرا گئے، ایسی موت مرنا کہ جو لاش دیکھے یہ کہے یہ شیر کی موت مرا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ختم ہو گئے، ڈر لگ گئے، بچوں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا۔ تمہیں ہوئے تم سے پہلے والے لوگ نہیں تھے کہ ان کی شہادتوں کے بعد ان کے بچے مر گئے تھے؟ نہیں، خدا کی قسم شہیدوں کے گھر کے اندر غازی پیدا کی اللہ۔ سبحان اللہ، شکر۔ ڈرتے ہیں آج۔ خالد بن ولید یہ کہتے ہیں کہ اگر موت میدان جنگ میں آتی تو میں کبھی بستر پہ نہ مرتا۔ سوچے آپ، اللہ اکبر۔ اس نے کیا کہا تھا یہودی نے؟ اس نے کہا کہ آپ اگر ہماری یہ شرط مان لیں کہ نہ خالی گزر جائیں قلعے میں تو قلعہ آپ کے حوالے کر دیں گے۔ جانتے ہو خالد بن ولید نے بہت سوچا پھر شرط منظور کر لی، چونکہ جنرل بہادر تھے، سپہ سالار رہ چکے تھے، بڑے بہادر ہیں۔ آپ نے شرط مانی اور جب قلعے کے اندر گئے تو آپ نے کہا ٹھہر جاؤ، ہو سکتا ہے کوئی گھات لگا رکھی ہو، حملہ کر دیا جائے، ہوشیار رہنا۔ قدم رکھ کے اندر دائیں بائیں دیکھا نا تو خوبصورت لڑکیاں ننگی کر کے کھڑی کی گئی تھی، ننگی کر کے۔ مسلمانی نے دیکھیں گے ان کی نیتیں خراب ہوں گی، یہ زنا پہ ڈٹیں گے، ہم انہیں قتل کر دیں گے۔ خالد بن ولید نے نگاہ ڈالی، حیا سے گردن جھک گئی، فرمانے لگے خبردار خبردار، تمہاری نظروں نے جلوہ مصطفیٰ دیکھا ہے، تمہاری نظریں بھٹک نہیں سکتی ہے، نگاہ اٹھا کے مت دیکھ لینا، تمہارے دائیں بائیں حسن کو ننگا کر کے کھڑا کیا گیا ہے۔ خالد بن ولید کا اتنا کہنا تھا، سب کی گردنیں جھک جاتی ہے، اور پورا قلعہ ایسے پار کر دیا جیسے ان دونوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، کوئی گزرا ہی نہیں ہے۔ جو یہ سوچتی تھی کہ ہمیں دیکھیں گے تو یہ بہک جائیں گے، آج انہیں اپنے حسن پہ شرم آ رہی تھی، دھوک رہی تھی اپنے اوپر کہ ہم نے سب کچھ کیا لیکن مسلمانوں کا ایمان نہ چڑھا سکے۔ جب قلعہ پار ہو گیا ان کا بڑا سردار آیا، چابیاں قدموں پہ رکھ کے کہا تھا خالد آج کے بعد اس پر جھنڈا تمہارے نبی کا لہرائے گا۔ تب خالد بن ولید نے کہا تھا بتاؤ تو صحیح اتنی جلدی کیسے مان گئے، تم تو ہمارے خون کے دشمن ہو، جان کے دشمن ہو، مال کے دشمن ہو، ایسے کیسے مان گئے؟ کیا غیرت کی بات ہے، خالد تلوار سے اتنا ڈر نہیں لگتا، جنگ سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا شرم، جتنا حسن سے ڈر لگا کرتا ہے، لیکن حیرت ہو رہی ہے ایسے گزرے ہو تم جیسے تمہارے اندر روح نہ تھی۔ بتاؤ تو صحیح تم کیسے گزر گئے تھے؟ تو بریلی کے امام نے کہا تھا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے تلوار سے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔
اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد اللہ اکبر یا رسول اللہ ماشاءاللہ کیا ہے ہماری نظروں میں وہ حیا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا تیرے دامن میں ہے کس لال و جواہر کی کمی، تو کسی اور کے دامن کی طرف کیوں دیکھے؟ کس چیز میں پڑ گئے؟ یاد رکھیے گا یہ جو استقبال ہو رہے ہیں بند کرو انہیں، بند کرو کہنا تم کسی غیر مسلم کے دروازے پہ برات نہیں لائے ہو، محمد الرسول اللہ کے غلام کی چوکھٹ پہ برات لائے ہو۔ یہاں عزتیں بیچی نہیں جاتی ہیں، یہاں عزتیں بچائی جاتی ہیں۔ یہ کہنا بند کرو منہ کے جو تماشے کر رہے ہیں، حد ہو گئی۔ یہاں تک تو کچھ خیر تھی کہ گاڑی سے اترا نہیں بغیرت، لیکن ایک رسم اور ہوتی ہے۔ کون سی رسم ہوتی ہے نکاح کے بعد؟ ہمارے یہاں تو اس کو سلامی بولتے ہیں، سلامی بولتے ہیں نا، سلامی بولتے ہیں۔ ہاں اب لفظ سلامی کافی حد تک درست ہے، لیکن اس کے بہانے سے ہونے والے جرائم آپ دیکھیں۔ لڑکا اکیلا نہیں جائے گا، اس کا بہنوئی، اس کے یار، اس کے دوست گھیرا بنا کے بیٹھتے ہیں۔ ہوتا ہے ایسے ہی؟ جی 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 یہ وہی بول رہے ہیں جن کی ہو گئی ہے، جن کی نہیں ہوئی ہے یہ سوچ رہے مولوی واٹ لگانے آئے۔ سمجھ رہے میری بات؟ بہت غور سے سمجھے۔ آج میرے ساتھ ہے، کل آپ کے ساتھ ہے، پرسوں آپ کی اولاد کے ساتھ ہے۔ اگر تم یہ سوچ رہے ہو ہم کسی کے گھر دولہا بن کے جائیں گے، تو شرم سے یہ بھی سوچنا کہ کل کوئی تیرے گھر بھی دولہا بن کے آئے گا۔ جی بے شک، دونوں چیزیں سوچنا۔ سلامی ہو رہی تو سلامی میں خالی دولہا چلا جاتا، اس کے سامنے ساس آ جاتی کیونکہ ماں لگتی، یہاں تک تو گنجائش تھی۔ اب لے کے گئے اب بہنوئی کو بھی، یاروں کو بھی، اب ماں بھی نہیں آ سکتی اگر شریعت والے لوگ ہیں۔ پھر حکم اجازت ماں کو بھی نہیں ہے داماد کے سامنے آنے کا، کیونکہ اس کے ساتھ بغیرت چند اور بیٹھے۔ لیکن ہوتا کیا ہے، بھائی لوگ غیرت والے کھڑے ہوتے ہیں، خبردار کوئی ہاتھ نہ مارنا۔ ہاتھ کی بات کر رہا، ٹانگیں توڑنے کا کام ہے۔ ہاں ان کی ٹانگیں توڑ دینی چاہیے۔ کھڑا کرے، آگے مت بڑھنا، کوئی عزت سے کھلاؤ۔ عورت صرف شوہر کی خدمت کرے، تماشائیوں کی نہیں۔ یہ جو بے غیرت آ کے بیٹھے سلامی کے نام پہ، کیا حق ہے شریعت میں ان کا؟ بتایا جائے۔ حق ہے کوئی؟ کون سی بدتمیزی نہیں ہوتی؟ کوئی آ کے غیر محرم منہ میں میٹھا دے رہی ہے، دوسری غیر محرم آئی پان کھلایا، یہ مسکرا مسکرا کے کھا رہے ہیں۔ کبھی ہاتھا پائی کی نوبت آتی ہے، کبھی اس نے لڑکی کا ہاتھ پکڑا، کبھی اس نے تماچا لگا دیا۔ یہ بے غیرتی ہمارے گھروں کے اندر سلامی کے نام پہ آتی جا رہی ہے۔ جاگو میرے بھائیوں، نکلو ان جرائم کی دنیا سے اور اپنے گھروں کو شریعت کا میکدہ بنا دو، اپنے گھروں کو مصطفیٰ کے عشق کا مدینہ بنا لو۔ اگر تم نے یہ نہیں کیا، نہ بیٹیاں محفوظ رکھیں گی، نہ عزتیں محفوظ رکھیں گی۔ اگر بیٹیوں کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو تو شریعت مصطفیٰ اپنانی پڑے گی، قانون مصطفیٰ اپنانا پڑے گا، نظام مصطفیٰ کو مضبوطی سے پکڑنا پڑے گا۔ اور اگر تم نے نہیں پکڑا تو کل کو تو بھی روئے گا، تو یہ اولاد بھی خون کے آنسو بہائے۔ بے شک بے شک، کریں گے ختم اسے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ عز و جل۔ کتنے لوگ سلامی کے لیے یاروں کو نہیں لے کے جائیں گے؟ اے چچا کوئی ہاتھ نہ اٹھائے شادی والا، سے بچے ہاتھ اٹھائے جن کی ابھی نہیں۔ اب یہ چیک نہ کرو کس نے شادی شدہ نے اٹھایا کس نے نہیں۔ دیکھو میری بات سنو، سارے لوگ کوشش کریں، اگر کوارے ہیں تو ان کا اپنا نکاح ہے، شادی شدہ ہے تو اولاد کا نکاح ہے۔ جی جی جی، کوشش کرو یار، بدلو۔ کب تک ہم ان جاہلانہ رسموں میں ڈوبتے رہیں گے؟ کب تک؟ نہیں ہونا چاہیے، ختم کرو۔ اور نصیب والا ہے جسے نیک بیوی مل جائے، بے شک، بالکل بالکل، اور وہ بہت نصیب والا جسے پیسے والی مل جائے۔
یہی مسئلہ ہے نا. پیغام رسول کانفرنس ڈھونڈ ڈھونڈ کے حالات دیکھیے. آج تحقیق کے مطابق عورتوں کی کثرت اتنی ہے کہ ایک مرد کے حصے میں 4 یہ کثرت ہے. اور جبکہ ایک ایک لڑکا کنوارا بیٹھا, عمر 40 ہو گئی, اب تک کیوں نہیں کی؟ برابری کا رشتہ نہیں ملا. کہے گا برابری کا کیوں؟ 11 فٹ کا ہے جو تیرے برابر کے لوگ نہیں ملے. 19 فٹ کا ہے تو کیا جو برابری کرے ملے نہیں. مولانا وہ اصل میں کھاتے پیتے لوگ ہوتے. تو کیسا کہ ہم تو الحمدللہ کھاتے پیتے لوگ ہیں. ایک پشت پلٹ کے دیکھ لو پتہ چلے گا اس کا ابا پلاسٹک بینتا تھا روڈ پہ, آج کھاتا پیتا ہو گیا. ہاں جو بھرے لوگ ہوتے ہیں نا وہ کبھی اوچھی ننگی باتیں نہیں کرتے. بے شک جتنے ڈیمانڈ والے ہوتے ہیں لسٹ لیے گھومتے ہیں, پشت پلٹ کے دیکھنا یا تو ابا گوبر بینتا تھا یا پلاسٹک اکٹھا کرتا تھا یا جیبیں کاٹتا تھا. جی جی یہی نکلیں گے. ورنہ اگر پرانے امیر ہوتے نا تو وہ لوٹنے والے نہیں ہوتے, لوٹانے والے ہوتے. بالکل بالکل صحیح بات. بے شک کیسے ہوتے؟ لٹانے والے. لوٹانے والے. رشتوں کا معیار آپ دیکھو. اور گزارش کروں گا آپ سے, میں ان باتوں پہ تذکرہ کر رہا ہوں جو ہماری قوم کی سب سے بڑی بیماری ہے. بالکل سب سے بڑی بیماری ہے. آج بیٹیاں 35 سال کی ہو گئی, رشتہ نہیں ہو رہا. ہاں اس سے شرم کریں, ہمیں سوچنا چاہیے. اتنی ڈیمانڈ ہے. پہلی بات تو رشتہ ہی نہیں ہوتا. رشتہ ہونا شروع ہو جائے تو کھوکھلا ہو جاتا غریب. جی کھوکھلا ایک نارمل آدمی کے لیے شادی کرنا مصیبت ہے. کیوں جانتے ہو؟ پہلے کہتے وہ بیچ والے جو ہوتے ہیں نا, یہ بھئی اللہ معاف کرے, یہ جو رشتہ کراتے ہیں اچھی بات ہے رشتہ کرانا, لیکن اچھے ہونے چاہیے رشتہ کرانے والے. جھوٹ نہ بولے. کہہ رہے ہیں جب رشتہ کرانا آگا تو کہتا لڑکا 70,000 کما رہا. 70,000 قسم کھا رہے ہوں. آج ہی میرے سامنے نا فون پہ ڈالے انہوں نے 70,000. یہ پتہ نہیں پوری سال کے ڈالے تھے. ٹھیک ہے. اب ابا سے پوچھو ہاں بھائی جس کا رشتہ ہو رہا ہے وہ لڑکا کیا کرتا؟ ارے صاحب ٹھاٹ آ رہے ہیں. شادی کے 3 مہینے بعد نا لڑکی کے باپ کو بولا, کہتا تم ہی سمجھاؤ, نرئی نٹھل رہا ہے. 3 مہینے بعد بلا کے کہتا کرو نا اسے سمجھاؤ, کچھ کرتا ہی نہیں. جی کہ 70,000 کماتا تھا شادی سے پہلے. کن نے کہی ہے؟ پھر لڑ جاتا باپ, تم سے کن نے کہی؟ بچولے کہ جھوٹا ہو. پہلے 500 روپے دے کے کہی کہ صحیح سے کہی. ایک جوڑے کے لیے اور 500 روپے کے لیے کسی کی زندگی میں آگ لگا. آپ نہیں جانتے, آپ نہیں جانتے. ادھر کیا کیا آیا کہ 70 کما رہا. لڑکی والوں نے کہا چلو ٹھیک ہے 70 کما رہا. پھر بتاؤ ڈیمانڈ کیا ہے؟ کہ رشتہ 5 لاکھ کا چڑھے گا, جہیز میں بلٹ چاہیے, اور دیکھیے بس کھانا اچھا رکھیو, جہیز بھی ٹھیک ٹھاک ہو, باقی کچھ نہیں چاہیے بس. اور کیا تھوڑا سا بچہ چھوڑا کیا تو نے بھائی؟ جی چمڑی اتار لی غریب کی. 5 لاکھ. اب اس نے کہا چلو صاحب کر دیں گے جب 70 کما رہا. تو باجا کیا کہہ رہے ہیں لڑکے والے کو راضی کرنا. ان نے 600 دے دی لڑکی والی نے. لڑکی والے نے 600 دے دی یار, بہت رشتہ مضبوط کرا رہا. 700 کر دیے. تو ان سے جا کے کہہ رہے ہیں وہ 7 لاکھ دینے کہہ رہے ہیں تاکہ ٹوٹے نا. 2 لاکھ بےایمانی کر دی. ادھر 25,000 بھی سیلری نہیں تھی, 70 بتائی. جب نکاح ہوا دلہن گھر میں آئی تو کیش باقی رہ گیا. اتنے اسے پتہ چل گیا کماتے یہ بھی کچھ نہیں ہے, گھر میں ہی پڑے رہتے. اس نے ابا سے منع کر دی, دیو کچھ مت, بالکل ہی ٹھل ہوا ہے. اس نے کچھ نہیں دیا تو پھر کیا ہوتا؟ وہ کہتا تیرے باپ نے کیا دیا؟ تیرے باپ نے تو 10 لاکھ دینے کا وعدہ کیا تھا, دیے کتنے؟ 3 لاکھ. تو وہ کہتی ہے تمہارے ابا نے بھی تو 70 بتائے تھے, تم تو 5 بھی نہیں کماتے. یہاں سے شروع ہوتا ہے جھگڑا. بات ہنسنے کی نہیں, سوچنے کی ہے. یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے, پھر کسی کی بیٹی کے ہاتھ میں طلاق کا کاغذ آتا ہے. جی یاد رکھنا, باپ کے کاندھے پہ بیٹی کا جنازہ اتنا بھاری نہیں ہوتا جتنا باپ کے سامنے بیٹی کے طلاق کے کاغذ کا وزن ہوتا ہے. بے شک. سوچ بھی نہیں سکتے ہو. اس ٹھلوے نے صرف 500 روپے اور جوڑے کے خاطر آگ لگا دی. ہاں جب رشتوں کی بات چلتی ہے تو کہتے دیکھ کے آئیں گے. تو یہ لڑکی دیکھنے نہیں جا رہا, یہ لڑکی کا گھر دیکھنے جا رہا ہے.
کچھ بھی لڑکی کتنی خوبصورت کھڑی کر دو، وہ چھپر میں ہو، یوں دیکھ کے کہے گا ناک صحیح نہیں ہے، کاڑی ہو کھڑی کر دی ہو کروٹ میں، اور حضرت 500 کے نوٹوں کی ایسی 20-25 گڈیاں لگا دی، اور مکان تھوڑا چمک دمک کا ہو، تو اس کی آنکھ نہ دیکھے گا کہ اگر رشتہ بہت شاندار ہے، ڈاکو یہ کہ موقع بہت شاندار ہے، تو چوری کرنے آیا تھا، نوٹ بھی مل گئے، گھر بھی مل گئے۔ یہ حالات ہماری قوم کے، نکلو اس سے باہر۔ ایک بات بتا دوں، کبھی کسی سے دولت کے لیے نکاح مت کرنا، ورنہ اللہ اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک تمہیں محتاج نہیں کر دے گا۔ بے شک، یاد رکھنا میری بات، میں کوئی مولوی نہیں ہوں، نہ مجھے کچھ آتا جاتا، میں نے ان بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی ہیں، بس ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے لے کے آیا، ایک درد دل ہے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ بدلو اپنے آپ کو، یاد رکھو اگر ان حرکتوں سے نہیں نکلے تو تمہیں کوئی پیر پکڑ کے آگے تک نہیں لے کے جائے گا۔ اس پیر نہیں، میں ایسے پیر کو جانتا ہوں جس پیر پہ سارے پیروں کو ناز ہو، بالکل صحیح، اور وہ پیر آج کے دور میں میرا مرشد تاج الشریعہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اتنی فکر تھی رزق حلال کی، میں نے دیکھا، جی جی بے شک، رزق حلال کی فکر۔ لوگ مسافے کرنے آتے تھے تو مسافہ فرماتے، اس کے بعد پوچھتے گئے لوگ تو نہیں حضور کھڑے ہیں ابھی، تو کیا جملہ ہوتا تھا، کیا دیکھ رہے ہو، یہ کوئی کشمیر کی وادی ہے، یہاں کھڑے رہو گے تو بچوں کو کیا کھلاؤ گے؟ کہتے تھے جاؤ حلال روزی تلاش کرو، بچوں کے پیٹ بھرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج ایسے لوگ ملیں گے؟ آج تو بھیڑ کرنے کے لیے 5000 الگ سے دے دیا، خلافت بانٹ دے گا مولانا کو، میری طرف سے 3 خلافت ہے تمہیں، بس بھیڑ جمائے رکھنا۔ یہ کہاں چوری کرے گا جا کے؟ جس نے 7 دن تیرے مزار پہ جھاڑو لگائی، یہ کرے گا کیا؟ بچے کہاں سے کھائیں گے اس کے؟ اس کی ماں بیمار تھی، دوا کون دلاتا؟ یہ پیرا مریدی ہے؟ نہیں، پیرا مریدی تو اصل یہ تھی، پوچھتا گھر کا خرچہ کیسے ہے، اگر کہتا اللہ کا شکر ہے سب کچھ ہے، پھر پوچھتا ماں باپ ہے کہ نہیں، اگر کہتا بوڑھے، کہتا میری خدمت نہ کر، ان کی خدمت کر، اللہ تجھے ان کی خدمت سے جنت عطا فرما دے۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ، بدلیں اپنے آپ کو، انشاءاللہ، ان جاہلانہ رسموں سے نکلے، رشتہ دولت دیکھ کے نہیں، دین دیکھ کے کریں۔ بے شک، کیا دیکھ کے کریں گے؟ دین دیکھ کے کریں انشاءاللہ، پھر دیکھو شادی شدہ بولے، دین دیکھ کے کریں گے۔ ہاں، جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں وہ اس پہ غور کریں، کیا دیکھ کے کریں گے؟ دین دیکھ کے۔ دولت والے کئیاں کہا چکے حضرت تعویذ دے دو، نیند نہیں آ رہی، اور بیوی کہہ رہی ہے دعا کوئی تعویذ دے دو کہ میرا اس سے چھٹکارا ہو جائے۔ دونوں طرف بینک بیلنس والے، لیکن سکون کیوں نہیں ملتا تمہیں نہیں معلوم ہے، ادھر بھی پیسہ ادھر بھی پیسہ، ادھر بھی دولت ادھر بھی دولت، لیکن یاد رکھو دولت سے بستر خریدے جا سکتے ہیں، نیند نہیں خریدی جا سکتی ہے، دولت سے مکان بنائے جا سکتے ہیں، دولت سے سکون نہیں خریدا جا سکتا ہے۔ دولت کے ذریعے آپ عیش کا سامان خرید سکتے ہو، لیکن دلوں کا آرام نہیں خرید سکتے ہو۔ دلوں کا آرام کیسے ملتا ہے؟ جانتے ہو پیسوں سے بستر خریدا، نیند نہیں ملی ہے۔ نیند کون دیتا ہے؟ نیند خدا دیا کرتا ہے، اور کسے دیتا ہے؟ جس سے راضی ہوتا ہے اسے نیند دیتا ہے، جس سے راضی ہوتا ہے اسے سکون دیتا ہے۔ ورنہ جاؤ تلاش کرو، کسی غریب کو نیند کی دوا کھاتے ہوئے نہیں دیکھو گے، اور امیر بنا نیند کے بنا گولی کے نہیں سوتا۔ تبھی میں کہتا ہوں فٹ پاتھ پہ سو جاتے ہیں اخبار بچھا کر، مزدور کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، اس لیے کہ غریب کے ساتھ خدا کی رحمتیں، بے شک، پیسہ نہ ڈھونڈنا، بے شک، دین دیکھنا۔ دیکھیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ، دین دیکھیں گے۔ انشاءاللہ، جاگلانہ رسموں کا بائیکاٹ کرو، نکاح آسان کرو۔ انشاءاللہ، بارات جو چل رہی ہے نا، یہ 2 ڈلب بھر کے، ہاں 500 لوگ 600 لوگ بارات میں چل رہے ہیں، اور اس کے بعد کھا کے بھی ناک ٹیڑھی ہے، نہیں مزہ نہیں آیا، بوٹی منہ کے سائز کی نہیں تھی۔ بغیرت، تو نے اپنے گھر بھی کبھی کھایا ہے قورمہ ہے؟ للی پوچھتی کیا بنے گا، نہ دال بنا لے، اب کیا بنے گا، کھچڑی بنا لے، اب کیا بنے گا، بھجڑی بنا لے، اب کیا بنے گا، مونگ کی دال ہوگی، اب کیا بنے گا، مسور کی دال ہوگی۔ پرائے گھر جا کے منہ ٹیڑھا کر رہا ہوں، بوٹی میں ٹیسٹ نہیں تھا۔ حالات ہے ہمارے یہ،
پوچھو ان علماء سے، قسم کھا کے کہتا ہوں اسلام میں برات کا تصور ہی نہیں ہے. جی مطلب تو بڑی بات تصور ہی نہیں ہے، لیکن چل رہی ہے، دھبا دھب ہے. تو نے کھایا تو کھلا گا نہ کیا، یہی مسئلہ اتر پاتا رہے. ہم نے تیرا بیڑا غرق کرا، تو ہمارا بیڑا غرق کر. جی جی یہی ہو رہا ہے. اور اگلی بات کہوں، برا نہ ماننا، بہت غور سے میری بات سننا. دعوت کھانے جا رہے ہیں، اکیلے کی دعوت ہے، 3 کو پیچھے بٹھا کے لے جا رہے ہیں. وہ تو اللہ کا شکر ہے سائیکل موٹر سائیکل کی گڈی چھوٹی ہوتی ہے، نہ سب کو لے جاتا بٹھا. دعوت ایک میں 3 بیٹھ کے جا رہے ہیں، اور ایک کوس کونے پہ لگا دیا، ایک کوس کو ایک کوس پہ، تاکہ تینوں ایک ساتھ میں دیکھے جائیں. بھائی عمل کرنے آیا کہ دعوت کھانے؟ خود سوچے ان باتوں کو. میری آپ ہنس رہے، لیکن آپ نے نہیں سوچا جو باپ بیٹی کو رخصت کرتا ہے، کتنی محنت سے پائی جوڑتا ہے، لوگوں سے 10 بار مشورہ لیتا ہے. یار گوشت کتنا لگ جائے گا، چاول کتنے لگیں گے؟ کوئی کہتے 1 کوئنٹل لگے گا، تو لوگ اسے پوچھتا پھرتا ہے یار بتاؤ تو صحیح، اس سے کم میں کام نہیں چلے گا. میرے قبضے کی بات نہیں ہے 1 کوئنٹل ڈالنا، 90 کلو میں کام چلے گا کہ نہیں؟ برات کتنی آ رہی ہے کہ 200 لوگوں کا وعدہ کیا گیا ہے. دوسرا کھڑے ہو کے کہتا ہے خبردار جتنا کہا ہے اس سے 100 زیادہ ہی ماننا. اس لیے کہ لوگ کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے. غریب پھر گھبرا جاتا ہے، یا اللہ اگر کھانا کم پڑ گیا، غریب کی بیٹی کی عزت کا کیا بنے گا؟ اگر ایک آدمی کو روٹی کم پڑ گئی، پوری زندگی میری بیٹی کو سسرال میں تانا دیا جائے گا. اگر ایک مہمان فاقے سے چلا گیا، پوری زندگی میری بیٹی کو گالیاں دی جائیں گی. بات لقمے کی نہ تھی، بات ایک وقت کے کھانے کی نہ تھی، بات غریب کی بیٹی کی زندگی تھی، بات غریب کی بیٹی کی آبرو کی تھی. اور یار ذرا سوچ تو سکی، جس نے 50 مہمانوں کا کھانا بنایا اور ہر مہمان اپنے ساتھ 2 لے کر کے گیا، 150 ہو گئے، بتا 100 کا کھانا کہاں سے آئے گا؟ اگر تیری وجہ سے غریب کی پگڑی اچھل گئی، اگر تیرے کھانے کی وجہ سے غریب کی عزت چلی گئی، تو قیامت میں مصطفیٰ کو کون سا چہرہ دکھائے گا؟ میدان محشر میں آقا کا کیسے سامنا کرے گا؟ اسے مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہو، اسے دین مصطفیٰ کہتے ہو. یہ دین مصطفیٰ نہیں ہے. دین مصطفیٰ تو یہ ہے کہ اگر غریب نے عزت بچانے کے لیے تجھے دعوت دی تھی، تو اگر بیٹی کو رخصت کر رہا ہے، آدھی روٹی گھر کھا کے جا، آدھی غریب کے گھر جا کے کھا لے. اگر تیری آدھی بچی روٹی سے غریب کی عزت بچ جائے گی، قسم خدا کی کعبے والا بھی راضی ہو جائے گا، مدینے والا بھی. سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک حق سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی عزتوں کا خیال کیا کرو، غریبوں کی ماشاء اللہ ماشاء اللہ، خیال کیا کرو. آدھا پیٹ کھا کے جاؤ سبحان اللہ. اور غریب کے گھر کی عزت بچاؤ. جی جی سبحان اللہ. لیکن حالات یہ ہے نا، پورے ٹرک بھر کے براتیں آ رہی ہیں، اور جس کی جتنی بھاری برات ہے وہ اتنا ہی بڑا مکھیا. توجہ ہے سارے لوگوں؟ جی جی ماشاء اللہ، بھائی بہت جس کے گھر جتنی برات آ جائے اتنی بڑا بہت خوب. مکھیا. کہتا بس برات دیکھ لینا، برات نے تو بیڑے غرق کر رکھا. ماشاء اللہ. خالی برات کیا دیکھ لینا، اس برات کی کثرت کی وجہ سے غریب بیٹیاں مر رہی ہیں. جی اگر غریب یہ کہتے میرا قبضہ نہیں ہے صاحب اتنے لوگوں کو کھلانے کا، تو کہتے اوقات نہیں تھی تو رشتہ کیوں کیا تھا؟ شرم آنی چاہیے. کسی کو دولت کی وجہ سے اوقات نہ دکھانا، کسی کو یہ مت جتانا کہ تیری اوقات میری برابری کی نہیں تھی. اگر یہ بات تیری اللہ کو بری لگ گئی، اتنا ذلیل کرے گا تجھے، زمین میں گھسیڑ کے رکھ دے گا، تجھ سے پائی کا محتاج بنا کے تجھے تیری اوقات دکھا دے گا. یہ مت سمجھنا اس میں تیری تعریف ہے. اگر کسی کو برابری کا تانا دے رہا ہے، اگر کوئی یہ کہے میری اوقات نہیں ہے 500 کو کھلانے کی، کہ یار میں دشمن نہیں رشتہ دار ہوں، تیری مرضی ہے، تو کہے 5 لے کے آؤ، تو کہے 10 لے کے آؤ، تو کہے 3 لے کے آؤ، تیری مرضی کے مطابق میں لاؤں گا. خدا کی قسم آج جو شکایتیں کرتے ہو نا کہ بہو نے ڈنڈا مارا ٹانگ میں، کیسی بہویں آ رہی ہے کہ آتے ہی پہلے دن چولہا الگ کر لیا. پتا چولہا الگ کیوں نہ کرے؟ جب تو نے 10 لاکھ کی ڈیمانڈ کی، اس نے باپ کی آنکھ کا آنسو دیکھا تھا. جب تو نے قورمے کی مانگ کی تھی، تب اس نے باپ کی جھکی کمر دیکھی تھی. جب تو نے یہ کہا تھا جہیز میں یہ چیز چاہیے، جب باپ رو رہا تھا، تب اس بیٹی نے دیکھا تھا اس سے تیرا
تیرا ایک ایک دیا ہوا زخم یاد تھا جب یہ تیرے گھر میں آ گئی ہے، اب یہ پرائی لگی ہے، گھر کی مالکن بن گئی ہے، ایک ایک زخم کی قیمت وصول کرے گی۔ اب تعویذ کی طرف نہ جا، اب دعا کی طرف نہ جا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، یہ تیرے کرموں کا پھل ہے۔ اگر بھلائی چاہتے ہو پہلے ہی بیٹی کو بیٹی سمجھ کے لے کے آؤ، یہ گھر میں آ کے تمہیں اپنے باپ جیسی عزت و پیار دے کے دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوث، فیضان مخدوم صابر پاک، نعرہ تکبیر، فیضان حضور تاج الشریعہ۔ کم کریں گے ان خرافاتوں کو؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ تو سبھی جانتے ہیں، ان سے کیا کریں۔ بھائی بات سمجھ رہے ہیں؟ کریں گے جی چیزوں پہ انشاءاللہ۔ یہ ہمارے عزیزم نے کہا کہ جو مسلم لڑکیاں غیر مسلموں سے نکاح کر رہی ہیں، اس پہ گفتگو کی جائے۔ یہ صحیح سمجھے تو ساری گفتگو اسی پہ۔ جی 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 اگر یہ ہماری قوم سے فتنوں کا جنازہ نکل جائے نا، پھر کوئی بیٹی مجبور ہو کے کسی کے ساتھ نہیں جائے گی، جی 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 کسی کے ساتھ نہیں جائے گی۔ جی لیکن نکاح مشکل ہو گئے تو وہ آسان راستے، جی عمریں بیت رہی تو کہاں جاتی۔ اب تو غیرت ہمیں آنی چاہیے، انہیں نہیں، ہمیں آنی چاہیے کہ ہم نے ایسے حالات پیدا کیوں کیے کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی گئی۔ سوچنا چاہیے کتنے لوگ ماں سے پیار کرتے ہیں، ذرا بتائیں۔ دیکھو کسی کا ہاتھ نیچے ہے، اب اوپر اب نیچے کر لیں۔ سارے پیار کرتے ہیں، اللہ کا کرم ہے۔ یہ بات الگ ہے، ہمارے پیار کا معیار الگ ہے۔ جی معیار کیا ہمارے پیار کا؟ جب تک اماں زندہ رہے گی ایک خوراک دوا نہیں لا کے دے سکتا، جی اور جب اماں کا 40واں آگا نا پوری کھاٹ سجا دے گا۔ پان بھی رکھا نا، کیوں؟ اماں کو پسند تھا۔ ہاں ایک جگہ فاتح میں گئے تو گٹکا سگریٹ سب فاتح میں، یہ کیا کہ ابا کو پسند تھا۔ اللہ اکبر۔ مطلب جتنی چیزیں ابا کو پسند تھی ساری رکھی تھی۔ میں کہتا ہوں میرے جوان، کاش یہ فکر ان کے جیتے جی کی ہوتی، جیتے جی کی ہوتی کہ میرے باپ کو کیا پسند ہے۔ مرتا تو ضرور، شاید کھچڑ کھچڑ کے نہ مرتا، اپنے پیروں پہ چل کے مرتا۔ وہ اس لیے بستر پہ ایڑیاں رگڑ کے مر گیا کہ بیٹے نے پیٹ بھر کے باپ کو کھانا نہ دیا۔ اللہ وہ اس لیے کھچڑ کھچڑ کے ماں مر گئی کہ گندگی کی وجہ سے گھر کی بیٹیوں نے ماں کو کھانا نہیں دیا۔ جی کاش یہ خوراک تم نے انہیں پہلے دی ہوتی۔ جتنے 40ویں میں تھال سجائے جاتے ہیں نا، اتنے ان کے جیتے جی ان کے آگے رکھے ہوتے تو شاید وہ ایڑیاں رگڑ کے نہ مرتے۔ پیار تو ہم کرتے ہیں لیکن زندگی میں نہیں، مرنے کے بعد۔ ماں مر جائے تو کہتا صاحب عادل صاحب، شمیم صاحب، ماں کی شان میں 2 شعر سنا دو۔ آج ماں کی شان کے شعر یاد آئے؟ جب زندہ تھی تب نہیں کہا ایک بار یہ بھی بتا ماں کا مرتبہ کیا ہے، تاکہ میں ان کی خدمت کر کے جنتی ہو سکوں۔ ہم جب کوئی 2 شعر پڑھتا نا تو پیسے لٹاتے ہیں، واہ میری ماں کی شان ہے یہ۔ کبھی وہ پیسہ لے جا کے ماں کے اوپر بھی لٹایا، جو 10 روپے کے لیے روتے روتے مر گئی، اسے 10 روپے تم نہ دے سکے، اس کے نام پہ 10,000 دیتے ہو۔ وہ بھی کہاں جہاں 4 لوگ دیکھنے والے ہوں۔ ہمارے تو تیجے میں بھی 30 دیگیں بنیں گی تاکہ لوگوں کو پتہ چلے ماں سے پیار کرتا تھا۔ بناتے بھی خود ہیں، کھاتے بھی خود ہیں۔ جو جس کا حق ہے اسے نہیں دیا جاتا۔ اور حالات ہماری قوم کے دیکھو، حالات سب بھیڑ کی چال چلتے، جدھر ایک ادھر ادھر۔ کیوں نہیں بول رہے؟ بات کہوں گا تبھی ہاں کرو گے۔ جی جدھر ایک ادھر سب۔ ابا مرتا سب سے پہلا کیا کام ہوتا ہے؟ کفن لاؤ۔ دوسرے نمبر پیٹی لاؤ قرآن کی، اس پہ لکھ کو برا ایصال ثواب فرا مرحوم، وہ لکھ کے چپکا دیا الماری میں۔ کسی نے ایک پارا نکالا، اس پیٹی میں ڈال دیا، اس پیٹی میں ڈال دیا۔ کبھی کبھی تو پارے رکھ کے دیمک کھا گئی، پڑھنے کا موقع نہیں ملا۔ اتنے پارے مسجدوں کے اندر گئے کہ جتنے لوگ مسجد میں نہیں ہے کوئی پڑھنے والا نہیں نا۔ کئی پارے رکھے دیمک کھا گئی، کتنے پہ دھول چڑھ کے گل گئے۔ ایک بات بتاؤ، اگر قرآن پڑھنے والے کی شفاعت کرنے کا حق رکھتا ہے